آتا ہے، نماز کی نیت سے آتا ہے، جماعت کی نیت سے آتا ہے، اور مسجد میں پہنچ جائے، جماعت ہو چکی ہو، پھر بھی اللہ پاک اس کو مایوس نہیں کرتے، اس کو اللہ پاک اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، ان کی اعمال، ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کتنے قریب جاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ پاک ذات، بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح میرے بندے کی بخشش ہو جائے۔ دیکھیے ایک انسان جیب میں پرس رکھتا ہے، کوئی چیز رکھ کر کے بازار سے آتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے ڈھونڈتا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کو یاد نہیں کون سی جیب میں ڈوب رہا ہے، جیب میں یہ جو پریشانی آتی ہے اللہ پاک اس پر بھی اس کے درجات بند کر دیتے ہیں۔ کتنے قریب آتے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں سے نکل کر کے گیا، باہر کسی کے ٹھوکر کی اس کی جوتی ادھر ادھر ہو گئی، پریشانی آ گئی، ڈھونڈ رہا ہے، اس پر بھی اللہ پاک اس کو نواز رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ مسلمان بہت قیمتی ہے۔ مسلمان کا ہر عمل جو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، یہ اس کی آخرت کو بنا رہا ہے۔ تھوڑی سی مسلمان پر جو بھی حالات آئیں گے، جو بھی پریشانی آئیں گی، اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کرتے جائیں گے۔ جہاں تک انسان پہنچ نہیں سکتا مال کے ذریعے سے، اللہ پاک وہاں پر اس کو حالات کے ذریعے لے آتے ہیں، تاکہ اللہ ہر ایک انسان جو ہے یہ تو جنت سے نکل رہا ہے، اس کے لیے تو مقام ہی جنت اللہ پاک نے بنایا، اس کے واپس اس نے اپنی طرف لوٹنا۔ تو اس کے لیے دوستوں اللہ پاک نے ہم سب کو جو ہے ایک موقع دیا ہوا ہے، اس موقع کے مطابق ہم اللہ کو راضی کر کے جانے والے بن جائیں۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ اب ایک آدمی کی 70 ماہ کتنے خوش قسمت ہوگا۔ ایک ہم دیکھتے ہیں دنیا کی دستور کے مطابق ایک بچہ اسکول کو جاتا ہے، مدرسے کو جاتا ہے، تو والدین یا والدہ اس کی کتنے بے قراری کے ساتھ اس کا انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کے لیے وہ کھانا کھائے گا، کتنے۔ تو جس کی 70 ماہ ہوں گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ایک ہندو تھا، وہ سنم کہتا تھا، اچانک اس کے منہ سے جو ہے سمجھ نکل گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا لبیک۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سنم کہتا تھا، فرمایا یہ تو سنم کہتا تھا، لیکن بھول سے سمجھ ہو گیا، تو میں وہ تو پتھر تھا، وہ تو بول نہیں سکتا تھا، تو میں اس کے ایک سمجھ پر کیوں نہ بولوں۔ کتنی محبت کرتے ہیں، ایسے اللہ کو ہم جو ہے وہ ہم راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اے اللہ مجھے دنیا میں کوئی ایسا انسان گناہگار انسان دکھا دیا ہے جو سب سے زیادہ گناہگار ترین ہو۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ یہاں سے جو آدمی گزرے گا وہ دنیا کا گناہگار ترین انسان ہوگا۔ دیکھتے ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، دو جا رہے ہیں، تو انہوں نے افسوس کری، پھر عرض کی یا اللہ مجھے ایسے انسان دکھا دی جائے جو دنیا کا نیک ترین انسان ہو۔ پھر حکم ہوا کہ یہاں سے جو آدمی گزرے گا وہ نیک ترین ہے۔ پھر بیٹھے رہے، دیکھتے وہی آدمی، وہی بچہ، تو حیران ہو گئے یا اللہ یہ جو گناہگار ترین انسان تھا اور اس وقت کس طرح نیک ترین انسان بن گیا۔ تو پھر فرمایا گیا کہ یہ دونوں باپ بیٹا تھے، راستے میں جا رہے تھے، تو بیٹے نے پوچھا کہ یہ پتھروں سے کوئی بڑی چیز ہے، تو اس نے کہا ہاں۔ اس کے کیا؟ اس نے کہا کہ پہاڑ بڑے ہیں۔ پھر پہاڑوں سے پوچھا کہ پہاڑوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ زمین بڑی ہے۔ اور پھر اس طرح سے سوال کرتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ اس زمین ان چیزوں سے کوئی، اس نے کہا کہ اللہ پاک کی کائنات سب سے بڑی ہے۔ اور اس نے پھر پوچھا کہ اللہ پاک کی کائنات سے بھی کوئی چیز بڑی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا چیز؟ اس نے کہا کہ میرے گناہ، اور اس کے ساتھ اس کے آنسو نکل گئے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ کی گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ پاک کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اور اس کے آنسو نکل کے اللہ پاک اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا کریم رب ہے جی، کتنا کریم رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے والی بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ بارش کے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری محفل میں ایسا آدمی بیٹھے ہوئے
جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ ایسا کون سا آدمی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بارش کی روکی ہے، اور ایسا گنہگار انسان کون ہے وہ محفل سے نکل جائے۔ تو اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، اے اللہ، اب میں جب اگلے اٹھوں گا تو میں ساری مخلوق کے سامنے بے پردہ ہو جاؤں گا، تو نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ دل کے اندر ہی اس نے توبہ کر دی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل کے اندر ہی اس نے دعوت کر دی، اللہ نے بارش برسا دی۔ تو اللہ پاک نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ محفل سے تو کوئی اٹھا نہیں ہے، تو آپ نے بارش برسا دی۔ فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے میں نے۔ کتنا قریب رب ہے جی، کتنا قریب، ہمارے ایک اوپر کتنے پردے ڈال رہے ہیں۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مجوسی آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے کھانا دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کھانا نہیں دیتا، وہ چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ میرا بندہ 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور میں اس کو کھلا رہا ہوں، اور تم سے ایک وقت کا کھانا مانگا اور تم نے اس پر شرط لگا لی۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے کہ اس کو بلایا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا پہلے دیتے نہیں تھے، اب دے رہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی بات کی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا اللہ ہے کہ جس کی میں 70 سال سے نافرمانی کر رہا ہوں پھر بھی مجھے کھلا رہا ہے، تو میں اس کی مان کر کے کیا بتاؤں؟ کتنا قریب رب جی۔ ساری مخلوق جتنے بھی دنیا میں انسان، چرند پرند، ہوا، جتنے بھی سانس لینے والی چیزیں، سب کو اللہ پاک رزق دیتا ہے، اور غیروں کو اللہ پاک اس سے بھی زیادہ دیتے ہو۔ آتے ہیں نا مفہوم اس طرح سے کہ اگر یہ مسلمانوں کا مجھے خط ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان جو ہے غیر مسلم جو ہے ان کو دیکھ کر کے مسلمان دین سے بھٹک گئے، میں ان کو سونے اور چاندی کی سیڑھیاں دیتا، چھتیں اور سینے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ملتی۔ تو بھائی رسول اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اس امت میں پیدا کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ گزشتہ جو اجتماع میں انڈیا سے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے تو وہ بیان میں فرما رہے تھے، کہتے ہیں ہندوستان کا جو ایک آدمی تھا وہ راستے میں جا رہا تھا، تو ایک ہندو نے ایک گائے وہاں پر کھڑی تھی، تو ہندو گائے پیشاب کرنے لگی تو ہندو دوڑا اس کے پیشاب کو پینے لگ گیا۔ تو وہ وہیں پر سجدے میں گر گیا، اللہ شکر ہے تو نے مجھے ہندو پیدا نہیں کیا، مجھے مسلمان بنایا، ورنہ میں بھی ایسے ہی کرتا۔ پھر وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے، دیکھو دنیا کے لحاظ سے صدر وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں ملک کے، لیکن ہندوستان کے صدر وزیر اعظم بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں جو کہ باقی کرتے ہیں۔ تو ہم شکر ادا کر بھائی، اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم کیا، کتنی بڑی انسانیت میں سے اللہ پاک نے ہمیں چن کر کے یہ مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ایک انسان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں 1000 سال کی زندگی اس کو مل جائے، اور صرف وہ اس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے کلمہ عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی، ہم اس کی قدر کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ تو بھائی دوستو، اللہ پاک نہ جو ہے ہم سب کو جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ نوازنا چاہتا ہے، اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم جو ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ پاک نے نماز دی ہے۔ دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مسلمان کے لیے اشعار ہے۔ اب روزہ انسان رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، لیکن نماز جو ہے وہ پہچان ہے مسلمان کی کہ بھائی یہ مسلمان، یہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر ایک انسان کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے کہ بھائی یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ پہچان ہے۔ اور جو آدمی حدیث میں آتے ہیں نا، ایک انسان کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، ایک نماز بھی فوت ہو گئی، ایسا ہے کہ اس کے گھر بار مال و دولت سب اس سے چھین گیا۔
کتنا بڑا نقصان ہے. آج ہمیں یہ نقصان نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ہم اس کو بولا نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے کسی کا نقصان ہو جائے گا، دکان کا، کسی کی کوئی فوت کی ہو جائے گی، وہ سارے محلے والے جاتے ہیں اس کے پاس. لیکن اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اس کی نماز فوت ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا، اس کا اکیلا کھڑا رہ گیا. لیکن یہ نقصان ہمیں نقصان نہیں ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہمیں ایسی اس محنت پر لگ جائیں کہ ہمیں یہ نقصان نظر آنے لگ جائے. اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں یہ نقصان نظر جائے. یہ دنیا کا نقصان تو نقصان نظر آتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہمیں نقصان نظر نہیں آتا. تو بھائی دوستو لیکن دنیا کا دستور ہے کہ ہم بچوں کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس بچے کو جو ہے ایک نصاب دیا جاتا ہے جس میں سے وہ تیاری کرتا ہے. 1 سال بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ان کتابوں میں سے پڑھو گے، تمہارا پھر امتحان ہوگا اور تم اس کی تیاری کر دو. اب 1 سال جب گزر جاتا ہے پھر اس کا ایک پرچہ ہوتا ہے. وہ پرچہ اگر بچے کو 1 ہفتہ پہلے مل جائے تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی پرچہ آؤٹ ہو گیا. 1 گھنٹہ پہلے مل جائے کہتے ہیں مجھے تو سارے سوالوں کا پتہ ہو گیا، بھائی کل کیا میں نے پڑھ کرنا ہے. آخرت کا پرچہ اللہ پاک نے آؤٹ کیا ہوا ہے. وہ پرچہ کیا ہے؟ 3 سوال دے دیے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دین کا. ان 3 سوالوں کی تیاری ہوئی. اللہ پاک نے آخرت کا پرچہ آؤٹ کر دیا. ہر ایک انسان ہے اس سے یہ سوال ضرور ہوں گے کہ قبر میں اس 3 سوالوں کے جواب اس نے دینے میں. اس دنیا میں جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزاری، وہاں پر تو وہ جواب دے دے گا، ورنہ وہاں پر پھنس جائے گا. تو یہی محنت ہے بھائی، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہمیں یہ درد اور غم لگ جائے کہ بھائی ہم نے قبر میں بھی جانا ہے. آج جو ہمارے جتنی محنت ہو رہی ہے، جتنے بول بھی ہو رہے ہیں، وہ موت سے پہلے کی ہو رہے ہیں. ہم تبلیغ والے بھی سوچیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم کتنے آخرت کو بولتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو کتنا بولتے ہیں. تو بھائی میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں کہ بھائی ہم اپنے ایک تہیہ بنا دیں کہ بھائی ہم نے آخرت کو بولنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو بھائی دوستو کہتے ہیں جس چیز کے وجود میں لانا ہے، عائشہ صاحب فرماتے تھے جس چیز کے وجود میں لانا ہے اس کے تذکرے شروع کر دو، جس چیز کو ختم کرنا ہے اس کے تذکرے چھوڑ دو، وہ خود بہت ختم ہو جائے گی. برائی کے تذکرے چھوڑ دیں گے، برائی خود بہت ختم ہوتی ہے. اچھائی کے تذکرے کریں گے تو اچھائی آئے گی. اگر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر اگر موت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کے تذکرے ہوں گے، موت حشر کے زندگی تذکرے ہوں گے، تو بھائی دوستو ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول بنے گا. اس لیے بھائی دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے بار بار مرنا ہے. بھائی یہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، داڑھی ہیں لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں. موت ایک ایسا سچ ہے جو ہر ایک نے چکنا ہے اور ہر ایک کے سامنے اس کی پریکٹس ہے. بھائی اس کے لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو بھائی اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں جو نکال کر کے یہ محنت ہو رہی ہے، نبیوں کی جو محنت جو ہے وہ ساری کی ساری موت کے بعد کی زندگی کی ہے کہ میرے ساتھ، میرے آگے جو زندگی آنے والی ہے اس میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ ہم آگے ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسرے کیمیا میں لکھتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان ہلاک اور رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کر چلا جائے، 1000 سال بعد پھر آئے پھر ایک دانہ لے جائے، کرتے 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 ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ ڈیر ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہ ہوگی. آج دنیا کی یہ جو ہماری 60 سال کی، 70 سال کی، 30 سال کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے ہماری کتنی محنت ہے. بھائی یہ ہمیں مقصود یہ ہے بھائی، نبیوں کو جو بھیجا گیا ہے اسی چیز کی پہچان کے لیے کہ ہم جو ہے اس آخرت کو بولنے والے بن جائیں. جنت کی خوشخبریاں، جہنم کی جو ہے
جہنم کی جو ہے مصیبتیں اور پریشانیوں سے بچنے والے بن جائے. اسی کے لیے نبیوں نے جو ہے جو تعلیمات دی آخرت اس بارے میں. آج بھائی ہم جو ہے جو بھی حالات آتے ہیں، خوشی کے آتے ہیں یا غم کے آتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیات کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر. حالانکہ نماز تو کسی حال میں معاف ہے ہی نہیں. ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں ہمارے اوپر جب خوشی آ جائے یا غم آ جائے. حالانکہ غم کے حالت میں بھی مسجد کو توڑنا ہے، خوشی کی حالت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشانی ہوتی تھی، جب بھی کوئی حال آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ جا رہے تھے تو اطلاع ملی کہ بیٹا فوت ہو گیا. سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا کہ ہمیں اسی کا حکم ہے. آج بھائی میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ جب ایسے حالات ہو جائے، غم آ جائے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جو حالات بھی آتے ہیں ہمارا دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ تو بھائی دوستو، اللہ پاک نے جو ہے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے، کس موقع سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائے کہ اللہ کو راضی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب جب انسان کے سامنے فضائل جتنے سامنے ہوں گے تو اس کے لیے وہ اعمال کرنا آسان ہوگا. ایک دیکھیں ایک مزدور جو ہے دن کے اندر گرم دھوپ پہ اندر سڑک کے اوپر جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ٹھنڈی مسجد میں ٹھنڈے پنکھے کے نیچے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کے سامنے اس کے 1000 روپے کی جو ہے فضیلت اس کے سامنے ہے، اس کی فضیلت اس کے سامنے ہے. تو اس لیے بھائی دوستوں، فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر کے، فضائل کی تعلیم میں بار بار بیٹھ کر کے فضیلتوں کو سننا، اپنے آپ کو سمجھانا، دل پر اور اس کی دعوت دینا. جتنی ہم دعوت دیں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. کہتے ہیں جس چیز کے انسان کے اندر کمی ہے زیادہ سے زیادہ اس کی دعوت ہے. دوسرے کے لیے ہوگی نہیں لیکن اس کو اللہ پاک ضرور توفیق دیں گے. تو جتنی بھی کمی ہے بھائی، اگر انسان کی تکبیر میں کمی ہے، تکبیر کی نماز کی کمی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی کمی ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت ہے. جتنی دعوت دیں گے اتنا ہمیں اعمال کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جائے گا. تو بھائی دوستو، فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر کے فضائل کی تعلیم کہتے ہیں نا، ایمان بڑھتا ہے ایمان کی محفل میں. جب اب دیکھیں نماز جو ہے دن میں 5 دفعہ فرض ہے. رمضان روزے جو ہے سال میں 1 مہینہ فرض ہیں. حج جو ہے زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے. لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. اب 24 گھنٹے ایمان کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. تو بھائی یہ ایمان بنانے کے لیے جو ہے ایمان کی محفل میں بیٹھ کر کے بار بار سننا، بار بار بولنا. کہتے ہیں نا 4 چیزوں سے جو ہے ایمان بنتا ہے. کسی چیز کو دیکھنے سے، کسی چیز کو انسان دیکھتے ہے تو اس کا اثر دل پر پڑ جاتا ہے. کسی چیز کو بولتا ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے. کسی چیز کو سنتا ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے. کسی چیز کو سوچتا ہے اس کا اثر دل پر. اگر چاروں راستے صحیح ہوں گے، دیکھنا بھی صحیح ہوگا، بولنا بھی صحیح ہوگا، سوچنا بھی صحیح ہوگا، سننا بھی صحیح ہوگا، تو تب تو دل پر اثر پڑے گا. اگر کہیں سے بھی کوئی خلا ہوگا تو بھائی دوستو دل پر اس کا منفی اثر پڑے گا. اور سمجھدار بھی اس کی بڑی بہترین مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک ٹینک ہو، پانی کا ایک بڑا ٹینک ہو، اس میں 4 پائپ آ رہے ہوں اور چاروں پائپوں میں سے 3 پائپوں میں سے پانی صاف آ رہا ہو اور ایک پائپ سے پانی گندا آ رہا ہو، تو کیا خیال ہے ٹینکی کا پانی قابل استعمال ہوگا؟ سارا. تو اس لیے بھائی دوستو کہ اگر ہمارا دیکھنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، سننا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، بولنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، سوچنا بھی اللہ ہو، تو اس کے اثرات دل پر پڑیں گے. تو اس کے لیے بھائی دوستو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو بھائی دوستو الحمدللہ ہماری جو ہے 4 آدمی کی جماعت تھی. 3 ساتھی ہم 7 ماہ کی جماعت تھی. 3 ساتھی جو ہے ہمارے مانسرے کے سے، ایک ساتھی جو ہے ایبٹ سے تھا اور ہماری ترکی تشکیل ہوئی تھی. اللہ پاک کا
بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں، جماعت تو ہماری کافی تھی، 7-8 آدمی تھے، لیکن ویزا کی میں جو کچھ مشکلات ہوئی جس کی وجہ سے ہم 3-4 ساتھیوں کو ویزا ملا اور وہاں پر ہماری تشکیل ہوئی. تو وہاں جب ہم گئے الحمدللہ ترکی کے اندر بہت پیارا ماحول بنا ہوا ہے. ایک بہترین بہت بڑا ایک مرکز ہے جس میں پوری دنیا سے جماعتیں آتی ہیں. اور ہماری تشکیل جو ہے وہ عرفہ، مدن اور ابوبکر اس ایریے میں تھی جہاں زلزلہ آیا ہے. لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی جماعت چھوٹی بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ عرفہ میں جماعتیں پہلے سے کافی چل رہی ہیں، تو آپ تھوڑا سا ایک ہفتے کے لیے یہاں استنبول ہی میں کام کریں اور وہاں یہاں کے بعد پھر آپ کے مقرر رخ پر جو ہے آپ کو بھیج دیا جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. جب ہم نے ایک ہفتہ کام کیا 2 مساجد میں اللہ پاک نے موقع دیا اور دونوں مساجد میں الحمدللہ یہی ترتیب 5 امال تقریباً دونوں مساجد میں زندہ تھے. اور لوگ ایسے صفات والے مسجد کہ وہاں پر جو ہے نماز جو ہوتی ہے، اذان جو ہوتی ہے پہلے وقت میں ہوتی ہے، جو ہی وقت داخل ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے مسجد میں آتے ہیں. اور ایسی صفات والے لوگ ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے، ہر ایک آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر جو ہے بات کسی سے نہیں کرتا. وہاں پر دیکھا کہ مسجد کا احترام کیسا ہے. مسجد میں صفائی کتنا زبردست نظام ہے کہ کوئی آدمی جو ہے جراب کے بغیر یا موزے کے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. جو آدمی بھی وہاں پر جائے گا وضو بنائے گا، وہاں پر ٹیشو پیپر ہوں گے، وضو بنا کر پاؤں خشک کر کے جراب وغیرہ پہن کر کے پھر مسجد میں جائے گا. ایسا انہوں نے نظام کیا. اور وہاں پر جو ہے جو لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہاں پر ذکر میں یا امام صاحب وہاں پر تلاوت کر رہے ہوں، تلاوت کریں گے اور وہ سنتے رہیں گے. اور جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وہاں پر جو عصر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے اٹھ کر کے سورت غیر مقطع ادا کرتے ہیں. اس طرح عشاء کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ بھی سارے لوگ اٹھ کر کے سورت غیر مقطع ادا کرتے ہیں. یا تو اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہاں پر بھی ٹرین بن گیا ہے، لیکن وہاں پر جو اگر باہر سے کوئی آدمی آ کر کے دیکھے تو کہے گا کہ بھائی جماعت کھڑی ہے. اس 3 صفحے 4 صفحے 2 صفحے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اٹھ کر کے جو سورت غیر مقطع پڑھتے ہیں. اور پاکستانی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان سے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پاکستانی اور ترکی بھائی بھائی ہے، اور ہمارے ہاتھ چومتے، ہمارے پیشانی چومتے، گلے لگاتے، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور وہاں پر یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے اس طرح سے ترتیب ہے نہیں ہے. ہم زیادہ گھروں میں رہتے تھے، لیکن اعمال جتنے بھی تھے وہ سارے مسجد کے اندر کرتے تھے. باہر جاتے لوگوں پارکوں وغیرہ میں لوگوں کو دعوت دیتے، ترجمان ہمارے ساتھ ہوتا اور جتنی بات بھی ہم کرتے ہیں وہ سنتے اور بڑے خوش ہوتے. اور ہر ایک آدمی ارادہ کرتا کہ بھائی ہم جو ہے پاکستان کو جائیں گے، وقت لگانے کی کریں گے. اور وہاں پر جو ہے جن حضرات نے جو ہے وہاں پر وقت لگایا ہوا تھا وہ بڑی محبت کرتے، وہ ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیتے اور وہاں پر جو ہے بیان وغیرہ سارے وہیں پر ہوتے. اور وہ دوسرے ساتھیوں کو بتاتے کہ بھائی ہمارے پاس جماعت آئی ہے. اور لوگ 30 40 کلومیٹر سے دور دور ہمارے پاس ملنے کے لیے آتے. اور وہ ہمیں بازاروں میں، دکانوں میں، لوگوں کے پاس، اپنے دوستوں عزیزوں کے پاس لے جاتے کہ بھائی جو ہے یہ جماعت آئی ہے اور ہم ان کو دعوت دیتے. ایسا اللہ پاک نے ماحول بنائے ہوئے ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر جو ہے آگے عرفہ میں کچھ جماعتوں کے آج وہاں پر گورنمنٹ کی طرف کے کچھ الیکشن ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ویزے میں ایکسٹینشن میں پابندی لگائی ہوئی ہے. تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ دوبارہ استنبول ہی میں 10 دن کے لیے چلے جائیں. اگر حالات اچھے ہو گئے تو آپ کو وہاں
پھر ہم آگے بھیجیں گے، ورنہ فی الحال آپ یہیں پر کام کریں، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ جن کے ویزے ختم ہو جاتے تھے پھر ان کو واپس کر دیا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے بھی پریشانی تھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے 10 دن پھر ہم تشکیل ہوئی، اور وہ جو پھر دوبارہ جو ہمیں مساجد دی گئی وہ ایسی مساجد تھی جہاں پر سیاح لوگ پارک سے سیر کے لیے آتے ہیں، زیادہ تر وہ تھی 2-3 مساجد تو وہ آبادی میں تھی، باقی ساری اس قسم کی تھی، لیکن وہاں پر بھی الحمدللہ خوب موقع ملا، ہر مسجد میں کسی نہ کسی درجے میں اعمال وہاں پر موجود ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بات سنتے بھی ہیں، اور وہاں پر جو غیر مسلم آتے زیادہ کچھ انگلش بولتے تو وہ ہمارے ساتھی اور خوش ہوتے کہ ہمارے ساتھی ان کو انگلش میں ذرا اچھی طرح سے دعوت دے سکتے تھے، اسٹوڈنٹ کوئی آتے ان کو دعوت دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اکثریت جو ہے لوگ جو آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کالج یونیورسٹی سے جو بچے فارغ ہو کر کے آتے ہیں چھٹی پر آتے ہیں 5-6 لڑکے ہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنی جماعت کرتے ہیں، لیکن جتنی بھی کی قرات سنی وہی مصری قرات اور سب کی قرات بہتر، ہم سے سب سے زیادہ ان کے تلفظ ہم لوگوں سے ان سے بہتر ہے، ایسے اللہ پاک نے صفات دی ہوئی ہے، اور زیادہ تر وہ جو ہے ترکی کے علاوہ وہ کوئی ایک آدھ جو ہے وہ عربی بولتے ہیں، باقی سارے جو ہے وہ ترکی بولتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں وہاں پر جو ہے بیرون ملک سے جو آئے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی ہم دعوت دینے کا موقع ملا، اور ایک نئی مسجد بنی تھی طیب اردگان نے بنائی تھی، اس کی مسجد میں جب ہم گئے تو ایک دن کے اندر ہم نے وہاں پر لوگ سیر تفریح کے لیے آتے تھے مسجد کو دیکھنے کے لیے، تو ہم نے رات کے صاحب کیا تو 18 ملکوں کے لوگوں کو ہم نے دعوت دینے کا موقع اللہ پاک نے دیا، اور وہاں پر لوگ جو تھے کئی لوگ جو تھے وہاں پر جو 4 مہینے کے لیے پاکستان آئے بھی، کچھ ہمارے سامنے بھی آئے اور کچھ نے جو ہے وہ مارچ سے ارادے بھی کیے، الحمدللہ وہاں پر 4 جماعت اللہ پاک نے سیر روزے کی بھی دی، اور جو وہاں یہاں سے فارغ ہوئے علماء ہیں وہ وہاں پر جب گئے ہوئے ہیں الحمدللہ بہت خوب محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اور جن کے بھی 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یقین کر ویسے جب کر کے کام کر رہے ہیں کہ انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایک ساتھی وہاں پر آیا ہمیں ملا تو اس نے کہا جی بس اب ہم سمجھ گئے کہ ترکی میں انقلاب آ گیا، ایسے ان کے دل کے اندر یقین بنا، اور وہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ نفاست پسند لوگ ہیں، ہر ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ جو تھا وہاں پر جو ہے دکاندار تھا، اس کے 20 دن ہم اس کے پاس رہے، تو 20 دن مسلسل ہمارے ساتھ وہ رہا، دکان میں تھوڑے سے وقت لگا تھا اور باقی سارا وقت ہمارے ساتھ رہا۔ اس کے لیے ذمہ داری تھی کہ مسجد میں آگے دوسری مسجد میں انتظام کرانا، اور مسجد میں جو ہے ہمارے لیے ترجمان وغیرہ 3 دن کے لیے 1-2 ساتھی کو ہمارے ساتھ رکھتا تاکہ جماعت کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور جماعتیں جو کہ استنبول کے اندر ترتیب یہ ہے کہ مکانوں میں رہتی ہیں، مساجد میں اس طرح سے نہیں ہے ترتیب، تو وہاں پر جو انہوں نے جماعت کے لیے مکان کچھ کرائے پر لیے ہوئے ہیں، کچھ ویسے ہی ایک جگہ پر جو انہوں نے اپنا خود مکان بنائے ہوئے کہ جہاں پر جماعت رہتی ہے، اور ایک مدرسے میں ہمیں رہ کر کے کام کرنا پڑا، رات کو ہم مکانوں میں ہوتے اور دن کو ہم سارے جو ہے وہ مساجد میں کام کرتے، تو اللہ پاک نے وہاں پر موقع جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تو پھر مرکز والوں نے کہا کہ بھائی ہم نے رائبٹ سے بھی رابطہ کر دیا اور آپ کی جو ہے اب یہاں پر واپسی آپ کو کرنی پڑے گی، یہاں پر ایکسٹینشن نہیں مل رہی ہے تو آپ بغیر ویزے کے یہاں پر نہ ٹھہرے۔ ہم نے کہا جی ہم تو ویزے کے بغیر ہم بھی نہیں ٹھہرتے، واپس ہو گئے، اور پھر دوبارہ جب مرکز میں پیش ہوئے بزرگوں کے سامنے تو انہوں نے ہماری دوبارہ تشکیل افغانستان میں کر دی، اور پھر افغانستان میں ہمیں موقع ملا، افغانستان میں وہاں پر جو ہے 7 مساجد جمع ہوجرے تھے، نئی آبادی تھی، اس میں کسی جگہ پر مساجد تھی کسی جگہ مساجد نہیں تھی، تو وہاں پر ہم نے 4 مساجد اور 3 حجروں میں ہم نے کام کیا، الحمدللہ 6 جماعتیں اللہ پاک نے وہاں سے بھی اللہ کے راستے میں نکال دی، اور کئی نے ارادے وہاں پر کیے، اور وہاں پر جو ہے جب ہم ویزے کے لیے گئے تو وہاں پر یہ ترتیب بنی ہوئی ہے کہ اب افغانستان کے لیے
روزانہ 2 جماعتوں کو ویزے دیے جاتے ہیں، لیکن جو جماعت والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ وہاں پر لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، ان کو کہا جاتا ہے آپ کرسیوں پر بیٹھیں اور تھوڑی دیر کے بعد بلا دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے کاغذ جمع کر کے پھر 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے، ویزے دے دی جاتے ہیں ایسے۔ اور وہاں پر جب ہم افغانستان میں صورتحال ایسی تھی کہ افغانستان میں وہاں پر جو قاضی ہے وہ اور اس کا گنمین ہمارے ساتھ گشت کراتا تھا، 3 دن ہمارے ساتھ گشت کرتا رہا، بلکہ 2 مساجد میں پیچھے ہماری نصرت بھی کرتے رہے۔ ایسے اللہ پاک نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی، کیونکہ افغانستان کرائسس میں رہا ہے، لیکن لوگوں کے اندر جو ہے وہ دینی جذبہ، دینی محبت بہت زیادہ ہے۔ وہاں پر بھی الحمدللہ خواتین بچیوں کے مدارس بنے ہوئے ہیں اور بنین کے مدارس بھی بنے ہوئے ہیں، جہاں سے جو علماء کرام فارغ ہو کر کے گئے ہوئے پاکستان سے وہ اس کی بھرپور جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو بھائی دوستو اللہ پاک نے یہ موقع دیے ہوئے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ پاکستان میں، پھر ہماری تشکیل جو ہے بلوچستان میں ہے، رمضان ہم نے وہیں پر گزارا، اور بلوچستان کے اندر کورو کے بارے میں ہمیں یہ خدشات ہے کہ بھائی لوگ ایسے ہیں، لیکن جہاں وہاں پر گئے ہر جگہ پر لوگوں کے اندر اخلاص اور مخلصی دیکھی، اور وہاں پر بھی اللہ پاک نے جو ہے خوب کام کرنے کا موقع دیا۔ ہر ایک آدمی بات سنتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور کل جو ہے ہمارے پاس جو ہے تقریباً 27 جماعتیں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلی، تقریباً 270 کے قریب جو ہے افراد جو ہے اللہ پاک کے راستے میں سے روزے اور چلے 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور پھر اسی طرح سے پشاور میں بھی ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ تو بھائی دوستو اب یہ ایک دوسری چیز جو نوٹ کی گئی کہ افغانستان کے مرکز میں بھی، استنبول کے مرکز میں بھی، کہ جہاں پر بھی تقریباً 85-90% جو ہے وہ نوجوان مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شب جمعہ میں جب دیکھیں گے تو اکثر نوجوان ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھائی یہ فیصلہ کر دیا ہے، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اب اس کے لیے بھائی دوستو یہ ہم تھوڑی سی نقل و حرکت کریں، یقین کریں پوری دنیا پیاسی ہے۔ اب لوگ جو ہے دین کی طرف کھنچے آ رہے ہیں، کوئی ان کو لینے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے کریں گے تو کتنے لوگ جو ہیں وہ بغیر کلمے کے مر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت 8 ارب دنیا میں آبادی ہو چکی ہے، اور اس میں 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، اور جو بھی غیر مسلم مرتا ہے سیدھا جہنم میں جاتا ہے بھائی، ان کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کے بارے میں پریشان ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس بھرے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا اس لیے تو افسوس کر رہا ہوں کہ سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک بچہ یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا، تو ایک بچہ کوئی دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، تو گئے اس کی تیمارداری کو، بچہ جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں، پاس والد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پیش کیا، اس نے والد کی طرف دیکھا، والد نے اجازت دے دی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے خوشی کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ فرمایا کہ کیوں نہ خوش ہوں کہ میرے امتی جہنم سے بچ کر بھی جنت کو جانے والا بن گیا۔ تو بھائی دوستو اس لیے بھائی دوستو یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، پوری دنیا ہماری محنت کا مہمان ہے۔ یقین کریں اس وقت پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی، لوگ جو ہے وہ بے تاب ہیں، جماعتیں جو ہے جماعتیں در جماعتیں ہر ملک میں جا رہے ہیں۔ اب ہم اپنا حصہ ڈالنے والے بن گئے، تو اللہ پاک محتاج نہیں ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا تو اللہ پاک کسی اور سے بھی لے لے گا۔ لوگوں نے بیت اللہ کی حفاظت نہیں کی، اللہ پاک نے ابابیل سے کام لے لیا، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ ہم خوش قسمتی سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا سے اس محنت کو سیکھنے کے لیے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں، پوری ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ پاک کسی اور ملک سے لے لے گا، اللہ پاک محتاج نہیں ہے۔ تو بھائی ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایک صبح شام لگانا دنیا اور دنیا معافی سے زیادہ۔ ایک آدمی ہے نا جی
بیت اللہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر رہا ہو، اور وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سواری پر بیٹھا ہو، اس کو اونگ آ جائے، اس سے ہاتھ سے چاپے گر جائے، وہ اٹھانے میں اس کو جو تکلیف ہو، اور وہ آدمی جو مقام پر عمال کر رہا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام راستے پہ جا رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا وہ کنارے سے جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ فلان نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ وہی ہے، عرض کی وہی ہے۔ فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کنارے سے کیوں چلتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گرد و غبار مجھے اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا یہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ تو بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگانے ہیں، تو کوشش کریں گے جلد۔ بھائی جس نے 4 مہینے نہیں لگائے، اس کو یوں سمجھے کہ اس نے ابھی تک غیر مسلم کو دعوت دینے کی نیت ہی نہیں کی۔ تو دعوت دینے کی نیت میں کون کون تیار ہے جی انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے؟